میرے دشمن تھے یا بددعائیں دے رہے تھے یا کوئی جادو ٹونا کر رہے تھے یا میری شادی توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف چیئرمین، میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ میرے محسن تھے، یہ لوگ مجھے ڈیزرو نہیں کرتے تھے، یہ لوگ اپنے جو ان کی ایک طریقہ کار ہے وہ ہمارے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، تو یہ میری ایک غلطی تھی اور اللہ نے وہ غلطی سدھار دی۔ تو آج آپ سوچیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، جو انہوں نے 4 سال اپنے دور حکومت میں کیا ہے اور جس قسم کی اب یہ تذلیل ہو رہی ہے، تو اللہ پاک نے مجھے بچایا نا۔ بے اور شک وہ تو چھوڑیں، میں نے، آپ یقین کریں کہ میں آپ کو بڑے بڑے صدقے دل سے یہ بات کر رہی ہوں، جو کچھ بھی ہے، چاہے میرا گھر جس کسی نے بھی اجاڑا ہو، میں سمجھتی ہوں کہ وہ میرے لیے جو عورت ہے، مرد ہے، وہ میرے محسن ہے، کیونکہ الحمدللہ اللہ نے میرے لیے کچھ بہتر سوچا ہوا تھا اور میں بہت خوش ہوں، راضی ہوں۔ لیکن آپ سوچیں، میں نے زندگی میں، آپ مجھے بتا دیں کہ کسی دنیا کی تاریخ میں نے نہیں دیکھا، لیکن پاکستان کی بھی 75 سالہ تاریخ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی فرسٹ لیڈی کی، کسی پرائم منسٹر کی بیوی کی اس طرح کی اس کی بے عزتی ہو۔ بالکل بات رتبے کی نہیں ہوتی، بات رتبے کی اور پوزیشن کی نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے لوگ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، کچھ 6 مہینے کے لیے وزیر اعظم بنتا ہے، کچھ سال کے لیے وزیر اعظم بنتا ہے، بڑے بڑے لوگ سیلیبریٹیز بھی بن جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کیا لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں، کوئی عزت دار باوقار مقام چھوڑ کے جاتے ہیں یا لوگ آپ پہ تھوک رہے ہوتے ہیں۔ تو آج آپ یقین کریں کہ مجھے حیرت ہوئی، دیکھیں بیگم کلثوم نواز کی وفات ہوئی جب وہ حیات بھی تھی، ان کے تھے حزب اختلاف تب بھی تھی، وہ پاور میں بھی رہے، ایگزائل میں بھی گئے، لیکن کبھی بیگم کلثوم نواز کے بارے میں کسی نے اس قسم کی زبان استعمال نہیں کی۔ یہ بھی اللہ پاک کی شان ہے کہ وہ اس دنیا میں آپ کے سامنے لاتا ہے۔ میں نے نہیں سنا کہ کبھی کسی ڈیوڈ کیمرن کی بیوی کے بارے میں یا مسز لیاقت علی خان کے بارے میں یا مسز ایوب کے بارے میں، ایوب خان کی بیگم صاحبہ کے بارے میں، نصرت بھٹو کے، مطلب آپ کوئی نام لے لیں، کسی کا بھی نام لے لیں، صحیح، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کیونکہ وہ کسی کی ظاہر اہلیہ کے کروانے والے سارا کچھ وہ خود تھے نا، بات تو یہ ہے نا، وہ باہر سے تھوڑی کر رہا تھا، وہ پلاننگ کے نہیں، تحت۔ یہ سندیلا صاحب، میرا ایک ایمان ہے کہ جب آپ کسی معصوم کے ساتھ، جب آپ کسی بے گناہ کے ساتھ، جب آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ جو آپ کا، جس نے آپ کا کوئی برا نہیں کیا، جب آپ اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں، خاص کر معصوم بچوں کے ساتھ، میں اپنی بات نہیں کر رہی، معصوم بچوں کے ساتھ، دیکھیں نا جس طریقے سے انہوں نے کیا، ہم سب کے بچوں کے ساتھ کیا، لیکن خاص طور میرے بچوں کے ساتھ جو کیا، جو طلاق کے بعد، یہ تو لوگ کہتے ہیں نا، کتاب تو 2018 31 اگست 2018 کو ہارپر کالنز نے پبلش کی، جی میں نے تو اس کی ٹی وی پہ بیٹھ کے پبلسٹی نہیں کی، یہی تھے نا جی، یہی یہی حمزہ کرتے باسی تھے، صاحب تھے، یہی سلمان احمد تھے، یہی مراد سعید تھے، کتاب تو پبلش نہیں ہوئی تھی تب، مسودہ ہے، انہوں نے کہا جی ہاتھ لگ گیا، انہوں نے پبلسٹی کی، یہ نہیں بتایا کہ جی سلمان دانش کا بھی قصہ اس میں لکھا ہوا تھا، یہ نہیں بتایا، اپنی انہوں نے کہا کہ جی میرا نام لکھا ہوا ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن کتاب تو ایکچولی پبلش 31 اگست 2018 کو ہوئی، کیونکہ وہ تیار ہی نہیں تھی۔ اور میں نے کیوں لکھی؟ کیونکہ مجھے کہا تھا کہ بھئی تم کو اڑا دیں گے، جو بھی کتاب لکھے گا یا جو بھی لاڈلے کے خلاف بولے گا اس کو اڑا دیں گے، تو میں نے سوچا کہ جلدی جلدی لکھ لوں، اگر اڑا دیں گے تو اگر مجھے کچھ ہو گیا تو کسی کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ خود آ کے ثبوتوں کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر دیں گے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیں گے، مجھے تو نہیں پتا تھا۔ یہ تو اللہ پاک کی کام ہے کہ کیسے چیزیں ہو جاتی ہیں 2-3 سال میں۔ آپ سوچیں کہ ایک سونے کا جو قلعہ تھا وہ کیسے ریت کے گھر کی طرح کیسے، تبدیل ہو گیا، یہ بڑا سبق آموز ہے، ہم سب کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ آپ یقین کریں مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، 1000 دفعہ سوچے کسی معصوم کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے، 1000 دفعہ سوچے کوئی غلط کام، کوئی غلط لفظ بھی نکالتے ہوئے، بالکل میں نے ٹھیک ہے۔ جو کیا صرف تاریخ کے لیے لکھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میں لکھ جاؤں، اور اصلاح کی نیت سے لکھا، میرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا جو سب سے بڑا دشمن ہے نا، وہ ان کا اپنا ذہن ہے، وہ ان کی اپنی زبان ہے، وہ ان کی اپنی انا ہے، ان کا کوئی اور دشمن نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔
اچھا اب کیونکہ موضوع اس طرف آ گیا تو ایک آدھ سوال اسی پہ ہی ہو جائے. اب ظاہر ہے وہ بشرا بی بی صاحبہ کا بھی بڑا سنا کردار تھا آپ کی طلاق میں اور سارا کچھ ہونے میں. بعد میں انہوں نے خود بھی شادی کر لی. اب ہم خبریں کچھ اڑتی اڑتی سن رہے ہیں کہ بشرا بی بی اور عمران خان کے درمیان میں بڑی کوئی لڑائی جھگڑے اور کوئی بات طلاق نوبت تک پہنچ چکی ہے اور یہ عمران خان سے کافی سٹریس ہے. اس حوالے سے بھی آپ کے پاس کوئی خبر ہے کسی قسم کی کوئی؟ دیکھیں میری تو جو خبر ہے وہ آج تو بلکہ خبر تھی کچھ دنوں پہلے. کچھ کسی نے مجھے فون کیا کہا کہ جی انگوٹھی غائب ہے. انگوٹھی کے بارے میں تو میرا خیال ہے کہ وہ شاید آئی ڈونٹ نو کہ کیونکہ اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ انگوٹھی ایکچولی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2015 میں وہ انگوٹھی فوراً ہی کوئی ہفتے 2 ہفتے کے بعد چیچی انگلی پہ آ گئی تھی. لیکن میری ایک خبر تھی جو آج نیو نیوز نے بھی پبلش کی ہے اور وہ کچھ مطلب ان ویریفائڈ سی ہے. وہ اسلام آباد میں یہ بات گردش میں تھی اور لاہور سے چلی ہے اور وہ یہ خیر نیو نے یہ پبلش کر دی ہے. انہوں نے ٹی وی پہ چلائی ہے اور کچھ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے کیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے اس میں جو بلایا گیا ہے اس میں بشرا مانیکا کو ایز گواہ بلایا گیا ہے یعنی کہ گواہی کے طور پہ. اب یہ ایک قانون میں ایک تصدیق ہوتی ہے ایک تفریق ہوتی ہے سوری تفریق یہ ہوتی ہے کہ کوئی گواہ کے طور پہ آتا ہے کوئی ملزم یا مجرم کے طور پہ آتا ہے. تو یہ بڑی پراسرار سی ایک بات ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کاغذات دیکھے ہیں کہ القادر ٹرسٹ میں ان سے گواہی مانگی گئی ہے کہ آپ کے پاس کیا شواہد ہیں اور آپ گواہی دیں. لیکن وہ گواہی اب یہاں پہ اس کو ذرا مزید کھول دیں سننے والوں کے لیے کہ گواہی دینے کے لیے بلایا گیا تو گواہی کس کے خلاف ہوگی یا کیا گواہی ہوگی؟ مطلب کہ اگر میرا تو خیال تھا کہ دونوں کے مطلب نام ہیں بلکہ دونوں نہیں جی کچھ اور لوگوں کے جی بھی نام ہیں شاید جی 5 لوگوں کے جی نام کہے جا رہے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے بھی یہ سنا تھا اور میرا خیال تھا کہ یہ جو پی ایم ایل این جو ہے یا جو اٹارنی جنرل ہے ان کو اس کے اوپر ذرا مطلب تھوڑی سی وضاحت کرنی چاہیے کیونکہ میرا خیال ہے کہ القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے وہ ہم جو سمجھ رہے تھے ابھی تک کہ بڑا ہلکا پھلکا ہے وہ کافی سیریس ہے. جی لیکن اس کی جو سیریسنس ہے وہ پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم عوام تک کنوے نہیں کر سکا. لیکن یہ بات بڑی حیرت کی ہے کہ اس میں آج کی جو نیو نیوز نے آن ایئر کی ہے کہ جی گواہ کے طور پہ. تو گواہ کا مطلب تو یہ ہوا کہ یعنی کہ ان کے اوپر الزام نہیں ہے یعنی کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے اوپر الزام ہے. اور ویسے میں ایسے سوچتی ہوں ایک معاشرتی اینگل سے اگر آپ دیکھیں کہ دیکھیں جو عوام ہے نا یا جو کوئی بھی ان کا کلٹ ہے جو کلٹ فالوور ہے جس کو ہم نے کیا کچھ نہیں کہا جو ورغلایا گیا بہکایا گیا اس نے ووٹ اگر دیا ہے نا اور محبت اگر کی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ کی ہے ایک صحیح کرکٹر کے ساتھ کی ہے. ٹھیک ہے اس کرکٹر کے ساتھ اس سیلیبریٹی کے ساتھ اس کی ہینڈسمنس کے ساتھ کی ہے اس کی بیوی کے ساتھ نہیں کی یہ بات تو جہانگیر ٹھیک خان ہے ترین کے ساتھ نہیں کی فواد چودھری کے ساتھ نہیں کی بالکل ٹھیک اور پرائم منسٹر جنہوں نے سلیکٹ کر کے بنایا انہوں نے بھی محبت جو تھی وہ 92 کے ورلڈ کپ کے کپتان کے ساتھ کی تھی. ٹھیک ہے انہوں نے صحیح بھی میرا خیال ہے کہ اہلیہ کے ساتھ تو نہیں کی. محبت نے کی بالکل ٹھیک. تو مقصد یہ ہے کہ اور کرسی پہ کون بیٹھا پرائم منسٹر کون تھا یہ فاسٹ بولر تھا. تو اب جو الزام ہے چاہے آپ کے کان کسی نے بھرے چاہے آپ پہ کسی نے کوئی عمل کیا چاہے کسی نے آپ کو بہکایا چاہے کسی ایڈوائزر نے آپ کو غلط رائے دی لیکن الٹیمیٹلی آپ ڈیسیجن میکر تھے کیونکہ آپ پرائم منسٹر کی کرسی ٹرو پہ بیٹھے تھے. ٹرو بات ختم. ٹرو تو ذمہ میں دار آپ ہیں کچھ جواب دہ آپ ہیں. اصولی طور پہ دیکھیں ان کی اہلیہ پرائم منسٹر نہیں تھی ٹھیک ان کی اہلیہ پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین نہیں تھی. اب اگر وہ زیر اثر ہیں اپنی اہلیہ کے یہ بھی ان کا قصور ہے اہلیہ کا قصور نہیں ہے. ذمہ دار تو آپ ہیں نا. دیکھیں ذمہ دار تو آپ ہے یہ تو ڈیسیجن تو آپ کا ہے کیونکہ
پارٹی آپ کی، چیئرمین آپ، اگر آپ نے اہلیہ کے کہنے پر یا مشورے پر یا استخارے پہ جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں، میں یہ کہتی ہوں کہ بھئی الٹیمیٹلی چیئرمین آپ تھے، پرائم منسٹر آپ تھے، تو پہلا جو الزام ہے یا جو مجرم ہوگا وہ ہوگا جس کا دستخط ہے، جو کہ ٹھیک، چیف ایگزیکٹو ہے، جس نے آپ کے کہنے پہ کچھ کیا، وہ تو پھر اعلی کار ہے نا، وہ تو مشورہ دے سکتا ہے. تو ایسے تو نہیں ہوتا نا. جب آپ نے بادشاہت بنائی ہوئی تھی، جب آپ جناب آل ان آل تھے، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے آپ کے ایڈوائزر جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے بھی نہیں، لیکن پھر ہیرو بھی تو آپ ہی تھے نا، لاڈلے بھی تو آپ ہی تھے، سلیکٹڈ بھی تو آپ ہی تھے. تو قصور کس کا ہوا؟ وہ جو کہ اس کرسی پہ بیٹھا ہے. اچھا سمپل ایز دیٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آنے والے کچھ دنوں کے بعد جو مطلب اہلیہ ہے کہیں ان کی بھی پریس کانفرنس تو نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ اگر گواہی دے رہے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں پریس کانفرنس بھی کر دیں، کیونکہ آج کل پریس کانفرنس بہت زیادہ ہو رہی ہے نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو خود بے وفا ہوتا ہے نا، تو وہ کسی اور سے وفا ایکسپیکٹ نہ کرے، توقع نہ کرے. چلے جو لوگوں کی زندگی میں رشتے بھی ہوتے ہیں، بریک اپس بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں جی ذاتی زندگی پہ نہیں جانا چاہیے. ٹھیک، میں تو سمجھتی ہوں سندیلا صاحب کی ذاتی زندگی میں آپ جو ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، جو آپ جیسے ہوتے ہیں نا، اسی قسم کا آپ کام پہ بھی وہی چیزیں لے کے آتے ہیں. تو جو شخص ایک باپ نہ بن سکا، ٹھیک ہے، یہ بات جو کہتے ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کی، جو بچوں کی قربانی دی، نہیں، میرا خیال ہے کہ بچوں کی ذمہ داری نہیں لی. بچوں کی آئی ذمہ ایم داری سوری. نہیں لوگ لی. سیاست بھی کرتے ہیں، لوگ وزیر اعظم بھی بنتے ہیں، لوگ اچھے باپ بھی ہوتے ہیں، لوگ اچھے دادا بھی ہوتے ہیں، نانا بھی ہوتے ہیں، اور وزیر اعظم بھی ہوتے ہیں. مثالیں جو سامنے ہیں ہمارے. بائیڈن، نواز شریف کو تو چلے بھول جائیں، جو بائیڈن وزیر اعظم بھی بنا، جو بائیڈن کی بیوی کی جب ایک حادثے میں ڈیتھ ہو گئی اور ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی، تو انہوں نے سنگل ہینڈڈلی اپنے بچوں کو سنگل فادر کے طور پہ پالا پوسا، ٹرو. اور وہ مذہبی بھی بہت ہے، اور وزیر اعظم بھی بن گئے. ٹھیک ہے، اور وہ بچوں کے ساتھ، اور وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ روز، آپ کو یاد ہوگا ہم امریکہ جا رہے تھے تو آپ کو یاد ہے ہم کہاں سے ڈی سی سے چلے تو جی ہم بلکہ تھک گئے. وہ ٹرو. روز بندہ واپس گھر جاتا تھا، بچوں کے لیے رات کو پہنچتا تھا، اور پھر اس وقت اس زمانے میں سینیٹر تھا. تو یہ باتیں غلط ہیں بھئی. آپ بچے نہیں سنبھالنا چاہتے تھے، آپ بیوی نہیں سنبھالنا چاہتے تھے، نہ آپ نے پہلے بیوی کا خرچہ اٹھایا، نہ آپ نے دوسری بیوی کا خرچہ اٹھایا، نہ آپ نے اپنے بچوں کا خرچہ اٹھایا، نہ وہ بچوں کا خرچہ اٹھایا جو ڈکلیئرڈ ہے، اور ان بچوں کا بھی خرچہ نہیں اٹھایا جو پتہ نہیں اپنے ہیں کہ نہیں ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ جو انسان اپنی ذمہ داری نہیں اٹھاتا، چلے بیویوں کو بھی چھوڑ دیں، بچوں کو بھی چھوڑ دیں. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بھی دیکھیں بھائی ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ بھائی جو ہوتے ہیں، جو غیرت مند اور شفقت کرنے والے بھائی ہوتے ہیں، وہ اپنی بہنوں کے گھر آباد کرنے کے لیے ساری زندگی نوکریاں بھی کرتے ہیں، ٹرو. ہر قسم کی تجاویز بھی دیتے ہیں، اور بہن کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن ان کی وجہ سے حفیظ اللہ نیازی صاحب کی جو بیگم صاحب ہیں، ان کی بہن جو ہیں، ان کا گھر ان کی وجہ سے اجڑا ہوا ہے. صحیح. میرے بھانجے ہیں، آپ یقین کریں، آپ شاید نے دیکھا بھی ہو، میرے جو بھانجے ہیں، میرے جو بہن کے بچے ہیں، وہ مجھے ماں کا درجہ دیتے ہیں. کوئی ان کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ پہلے میرے پاس آتے ہیں، کیونکہ خالہ کا ایک رول ہوتا ہے، ماموں کا ایک رول ہوتا ہے زندگی میں. اور یہ ان کا جو بھتیجا ہے، جو حفیظ اللہ نیازی کے صاحبزادے ہیں، وہ بیچارہ آرمی ایکٹ کے اندر، وہ نوجوان، اس کی پچھلے آپ کو اس کا پتا ہے ٹیمپرمنٹ اناؤ تھا پہلی بار آج جو، تک وہ کہیں نظر نہیں آیا. ہاں. اور مطلب ان کے گھر پہ کیا کیا عذاب نہیں ہوئے کہ پہلے بچوں کو باپ سے دور کیا. پہلے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے اتنے سال اپنے بیٹوں سے دوری برداشت کی.
कुछ साल पहले उनके बेटे की शादी हुई तो मैंने उनको मुबारकबाद दी, और वो इतने डिसेंट इंसान हैं, और उनकी वाइफ भी। मेरी बड़ी कम उनसे ऐसी कोई इंटरैक्शन नहीं है, लेकिन मैं उनको काफ़ी चुपचाप किस्म की खातून समझती थी। तो मेरा उस वक़्त भी समझ नहीं आती थी कि ये कैसा भाई है कि ये बहन और अपने जो साला है, सॉरी बहनोई है, उसको जोड़ने की कोशिश करे। और अब आप देखें कि वो भतीजा, वो वकील, उसका तो मतलब आर्मी एक्ट के बाद क्या आपका मुकद्दर रह जाता है। तो ये शख्स हर एक को मतलब अपने मफाद के लिए, अपनी अना के लिए, तकब्बर के लिए बर्बाद किए चले जा रहा है। तबाह हो गया ना। बिल्कुल ऐसे ही तबाह हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा जी, इससे जरा थोड़ा सा आगे निकल के चले, एक बड़ा अहम सवाल है जो मैं देख रहा हूँ। ये गुज़श्ता दिनों को रेटिंग एजेंसी मीडिया लॉजिक को बंद कर दिया गया। आपका तल्लक चूंकि मीडिया से तल्लक रहा है, ये कंपनी करती क्या थी? कहा जाता है इसके कुछ दुश्मन ममालिक से भी तल्लुकात थे, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? मैं देखें, पता नहीं, मुझे तो सब लोग कहते हैं कि, और सच्ची बात भी है, क्योंकि मैंने तो ना कभी पार्लियामेंट में कोई नौकरी की है, ना मैंने कभी किसी थिंक टैंक के लिए काम किया है, ना मैं कभी पब्लिक ऑफिस में रही हूँ। लेकिन जब मैं पाकिस्तान आई तो मुझे एक बात बड़ी ऑड लगी, और वो ये थी कि एक मीडिया लॉजिक कंपनी है, और ये 2013 की बात है जब मैंने देखा, और मुझे बड़ी ऑड बात ये लगी कि 19 करोड़ उस वक्त थे, अब